مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ان کا خیال کسی فرد بشر کے دل میں گزرا ہے. اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے ان نیک اعمال کے بدلہ میں جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کھولے جانے کی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرے گا، پھر جنت کو کھولنے کا حکم دے گا، تب جنت کھلے گی اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنت کتنی عظیم القدر چیز ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مرتبہ و مقام ہے. ولید بن مسلم نے اور انہوں نے حسن بصری سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے، اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظارہ نظر آئے گا، اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کھل جا تو وہ کھل جائیں گے، اور اگر کہا جائے گا بند ہو جا تو وہ بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت فزاری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو 4 دروازے ملیں گے. ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوسرے دروازے سے حوریں اس کے پاس داخل ہوں گی، تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا. وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو. چوتھا دروازہ اس کے اور دارالاسلام کے درمیان ہوگا، اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہیں گے داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ.